کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زمین پر زیادہ آکسیجن کہاں سے بنتی ہے؟ زیادہ تر کا جواب یہی ہوگا کہ آکسیجن پیڑ پودوں اور درختوں سے آ رہی ہے، لیکن یہ پورا سچ نہیں ہے۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ زمین پر 50% سے 80% آکسیجن سمندروں سے پیدا ہوتی ہے۔ اتنی زیادہ کوانٹٹی میں آکسیجن سمندروں کے اندر پلانٹ بیس میرین آرگنزم کی وجہ سے بنتی ہے۔ دراصل سمندر میں موجود الجی، سی ویڈ اور کچھ بیکٹیریا فوٹوسائنتھیسس کر سکتے ہیں، جس وجہ سے میکسیمم اماؤنٹ میں آکسیجن پیدا ہوتی ہے، اور سمندر ہماری زمین کے بڑے حصے پر موجود ہے۔ تو آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ کوانٹٹی میں سمندر سے آکسیجن بنتی ہوگی۔ یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگ سکتا ہے، لیکن یہ سائنس کا ایک حیرت انگیز فیکٹ ہے کہ انسان کے اسٹومک میں موجود ایسڈ سٹیل کی ریزر بلیڈز کو بھی ڈیزولو کر سکتا ہے۔ بیسیکلی ایسڈ کو 0 سے 14 پی ایچ اسکیل میں کلاسیفائی کیا جاتا ہے، اور جتنا کم پی ایچ ہوتا ہے اتنا ہی ایسڈ خطرناک ہوتا ہے، اور ہمارے اسٹومک میں پی ایچ لیول 1 سے 3 تک رہتا ہے، اور اسٹڈی کے مطابق یہ اتنا خطرناک ہے کہ ہمارے اسٹومک کے ایسڈ میں اگر ایک سنگل بلیڈ بھی ڈالی جائے تو وہ کچھ ہی گھنٹوں میں ڈیزولو ہو جائے گی۔ یہ فیکٹ جاننے کے بعد اگر آپ غلطی سے کبھی بلیڈ نگل بھی جاتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کے اسٹومک میں موجود ایسڈ اس بلیڈ کو کچھ ہی گھنٹوں میں ڈیزولو کر دے گا۔ ہماری زمین پر ایک ایسا پھل بھی ہے جس کے بارے میں سائنس بتاتی ہے کہ وہ پھل ریڈیو ایکٹیو ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ عام دکانوں پر ملنے والا ایک پھل جس کا نام بنانا ہے وہ نیچرل ریڈیشن سورس ہو سکتا ہے؟ دراصل بنانا کے اندر پوٹیشیم کی بہت زیادہ کوانٹٹی موجود ہوتی ہے، اور اس میں تھوڑی سی کوانٹٹی ریڈیو ایکٹیو بھی ہوتی ہے، لیکن یہ نقصان دہ نہیں ہے، اور بنانا کھانا ہماری ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہماری زمین پر ایسے اینیملز بھی موجود ہیں جو زمین کی میگنیٹک فیلڈ کو سینس کر کے اپنی لوکیشنز کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ US جیولوجیکل اسٹڈی کے مطابق کچھ ثبوت ایسے ملے ہیں جن میں پتہ چلتا ہے کہ کچھ پانی میں رہنے والے اینیملز جیسے سی ٹرٹلز وغیرہ ارتھ کی میگنیٹک فیلڈ کو سینس کر کے اپنی موومنٹ کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہماری زمین واقعی ایک میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس کرتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ ہماری زمین ایسی لیئر سے مل کر بنی ہے جس کی کیمیکل کمپوزیشن اور فزیکل پراپرٹیز دونوں ڈیفرنٹ ہیں۔ بیسیکلی ارتھ کی کرسٹ میں مقناطیسیت موجود ہے، اور ہماری ارتھ کا انر موسٹ پورشن جسے کور بھی کہا جاتا ہے وہ خود میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس کرتا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے سورج سے جو روشنی نکلتی ہے وہ اصل میں وائٹ کلر کی ہوتی ہے؟ تو پھر ہمیں سن رائز یا سن سیٹ کے وقت ریڈ یا اورنج کلر کی سن لائٹ کیوں دکھائی دیتی ہے؟ دراصل 90s کی دہائی میں سائنٹسٹ نے جب پہلی بار سیٹلائٹ کو اسپیس میں بھیجا تب یہ معلوم ہوا کہ سورج کا کلر اصل میں سفید ہے، تو پھر ہمیں سن لائٹ وائٹ کلر میں کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ اس کا ریزن ہماری زمین کا ایٹماسفیئر ہے۔ جب سن لائٹ ہماری زمین کے ایٹماسفیئر میں داخل ہوتی ہے تو اس میں موجود پارٹیکل سے ٹکراتی ہے، تب یہ سفید رنگ 7 مختلف رنگوں میں بکھر جاتا ہے، اور اس فینومینا کو سکیٹرنگ آف لائٹ کہتے ہیں۔ باقی رنگوں کی نسبت اورنج اور ریڈ کلر کی ویو لیتھ زیادہ ویزیبل ہوتی ہے، اس لیے ہمیں سورج سفید رنگ کے بجائے ریڈ یا اورنج کلر میں دکھائی دیتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ایسے ہی انٹرسٹنگ فیکٹس جاننے ہیں تو آخر تک بنے رہیے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں فرانس کے شہر پیرس میں موجود آئیفل ٹاور کا سائز بدلتا رہتا ہے؟ دراصل جب گرمیوں میں ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو ٹاور کا سائز بھی 15 سینٹی میٹر تک بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس میں موجود میٹل کے پارٹیکلز گرم ہونے کی وجہ سے ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے اس کا والیوم بھی بڑھ جاتا ہے، اور اس پروسیس کو ہم تھرمل ایکسپینشن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر تھرمامیٹر کے اندر موجود مرکری لیول ٹیمپریچر کی کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے ایکسپینڈ یا کنٹریکٹ ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے آئیفل ٹاور جیسے بڑے سٹرکچرز کے اندر ایکسپینشن جوائنٹس لگائے جاتے ہیں، تاکہ جب ٹیمپریچر زیادہ ہو تو ان کے ایکسپینڈ کرنے کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو پائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نیو بورن بیبیز کے اندر تقریباً 300 کے قریب ہڈیاں موجود ہوتی ہیں، اور ان ہڈیوں میں زیادہ تر کے درمیان اسٹرانگ کنیکٹیو ٹیشو ہوتا ہے جسے کارٹیلیج بھی کہتے ہیں۔ یہ ایکسٹرا کنیکٹیو ٹیشو نیو بورن بیبیز کو برتھ کینال سے گزرنے میں ہیلپ کرتی ہے اور ان کی گروتھ میں بھی مدد دیتی ہے۔ پھر ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ زیادہ تر ہڈیاں فیوز ہو جاتی ہیں، اور ایک ایڈلٹ اسکیلٹن میں صرف 206 ہڈیاں بچتی ہیں۔ دوستوں، ڈائناسورس نے دنیا پر کئی کروڑوں سال تک راج کیا، اور اس دوران ڈائناسورس دنیا کے ہر کونے میں موجود رہے۔ اگر دنیا میں پہلے جیسے حالات بنے رہتے تو شاید آج بھی ہر طرف ڈائناسورز نظر آتے۔
मगर डायनासोर्स पूरी तरह से ख़त्म हो गए। दरअसल माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा मीटियोराइट बंदूक की गोली से भी 20 गुना ज़्यादा तेज़ी से ज़मीन से टकराया और तकरीबन 200 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बना दिया। इस मीटियोराइट के टकराने के बाद से जानलेवा सिलसिला शुरू हुआ। ज़मीन के एटमॉस्फेयर में ख़तरनाक राख फैल गई जिसने पूरी दुनिया को घेर लिया और आबो हवा को जहरीला बना दिया, और बड़े सियाह बादलों ने सूरज की रोशनी को भी ज़मीन के अंदर ना आने दिया, जिस वजह से डायनासोर्स मरते चले गए और ये तबाही पूरी दुनिया में हुई। ये डायनासोर्स का मास एक्सटिंक्शन था। क्या आपको पता है कि सऊदी अरब में मौजूद ये बड़ा सा पत्थर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दरमियान से कटा हुआ है? और ये एक हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि ये पत्थर इस हालत में तकरीबन 4000 सालों से पड़ा हुआ है। ये वही वक्त था जब इजिप्ट में पिरामिड्स बनाए जा रहे थे। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन ने इसे इस तरह परफेक्ट तरीके से काटा था, और कुछ का मानना है कि ये काम एलियंस ने पिरामिड्स बनाते वक्त किया था। मगर बहुत से साइंटिस्ट इसे कुदरत का करिश्मा भी कहते हैं कि ये पत्थर हज़ारों सालों से इसी तरह मौजूद है और आज तक इसकी असल हकीकत किसी को नहीं पता। आप शूटिंग स्टार के बारे में तो जानते होंगे, वही टूटता हुआ सितारा जो आसमान पर नज़र आता है तो बहुत से लोग विश मांगते हैं। क्या हो अगर मैं कहूँ कि वो कोई स्टार नहीं बल्कि हमारी ज़मीन के बाहर की स्पेस का महज कचरा है। दरअसल स्पेस में बहुत ज़्यादा मीटियोराइट्स मौजूद हैं जिन्हें एस्टेरॉइड्स के छोटे टुकड़े भी कहा जाता है। बाज़ औक़ात ये मीटियोराइट्स अर्थ के ऑर्बिट से होकर गुजरते हैं तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते ही जल जाते हैं और शूटिंग स्टार की तरह दिखते हैं, लेकिन हकीकत में ये शूटिंग स्टार नहीं बल्कि स्पेस में मौजूद छोटे या बड़े मीटियोराइट्स होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।